اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں اور مختلف پیشن گوئیاں فرمائیں کہ قرب قیامت کے نزدیک یہ عام ہوگا، یہ عام ہوگا، یہ عام ہوگا، جس میں ماں باپ کی نافرمانی، بے حیائی کا عام ہونا اور فسق و فجور کا عام ہونا، گھر گھر کنجریوں کا ناچا جانا، نچوایا جانا، اور گھر گھر میوزک کے آلات کا استعمال، گھر گھر گٹار اور اسی طرح طبلے، سارنگی، یہ ساری چیز عام ہوگی۔ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ارے گھر گھر چھوڑو، فرد فرد کے پاس آ گئی چیزیں۔ موبائلوں میں کیا ہیں؟ اللہ رسول کی باتیں تھوڑی نہ ہیں، کنجریوں کے ڈانس ہیں، جی رنڈیوں کے ڈانس ہیں، حرام خوروں کی فلمیں رکھی ہوئی ہیں۔ نبی کا جو فرمان ہے مکمل صادق آ رہا ہے۔ رات میں آدمی سوتا ہے، جی کنجریوں کا ناچ چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، اللہ سیسا پگھلا کے ڈالیں گے کان میں، آنکھوں کے اندر گرم گرم سلائیاں، جو لوہے کی بنی ہوئی سلائیاں ہیں وہ پھیر دیں گے اللہ پاک۔ جو گندے ناچ دیکھ کے سوتا ہو، جی جو میوزک سن کے سوتا ہو، نبی کا فرمان گھر گھر داخل ہوگا۔ یا تو گھر گھر چھوڑو، فرد فرد تک بات آ گئی۔ نمازی بھی ہے، جی اللہ والا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن موبائل میں کیا ہے یہ اسی کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ 50 60 سال کی، 70 سال کی عمر ہو گئی، لیکن چہرے پہ داڑھی تک نہیں جم رہی، اور جی دل اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے، صرف تان و تشنیع کے اوپر زندگی گزر رہی ہے، خشخشی داڑیاں لے کے، جی بزرگوں کو گالی دینا اور امت کے صلحاء کو، صوفیوں کو، علماء کو گالی دینا، یہ باقاعدہ یہاں کی عوام نے جی اپنا شیوا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے نزدیک گھر گھر کنجری ناچے گی، گھر گھر زنا عام ہوگا، شرابیں پی جائیں گی، علماء کو، بزرگوں کو گالیاں دی جائیں گی، اولیاء کو، متقیوں کو، حفاظ کو گالیاں دی جائے گی، ان کو ستایا جائے گا، ان کو مار پیٹ کی جائے گی، ان کے ساتھ گھناؤنا عمل کیا جائے گا، ان کے خلاف باتیں کی جائیں گی۔ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولو بھائی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے عذاب کیوں نہ آئیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب امت علماء کو گالیاں دے، جب امت علماء کو چوراہوں کے اوپر بیٹھ کر علماء کو، صوفیوں کو، بزرگوں کو، اولیاء کو، متقیوں کو، اللہ والوں کے خلاف زبان درازی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ پاک سب سے پہلے ان کے پر قحط سالی مسلط کریں گے۔ جی چیزیں مہنگی ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، آسمان سے بارشیں نہیں برس رہی، چیزوں کے دام بڑھ گئے ہیں، آدمی خون کے آنسو روئے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بدحالی کا شکار ہیں، جی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، آدمی کے پاس بینک بیلنس نہیں، کیوں؟ علماء کو گالیاں دو، صوفیوں کو گالیاں دو، جی اولیاء کو گالیاں دو اور متقیوں کو گالیاں دو، تو اللہ پاک عزت کے فیصلے کرے گا، اللہ پاک رحم کرم کا معاملہ کرے گا، برکت والی روزی کہاں سے اترے گی؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت علماء کو گالیاں دینے کا جو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اللہ پاک آسمان سے قحط سالی نازل فرمائے گا، بارشیں بند ہو جائیں گی، امت کے اندر خیانت پیدا کی جائے گی، بزدلی عام ہوگی، ان کے اوپر باقاعدہ ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا جو ان کے چھوٹوں کو نہ چھوڑیں گے، ان کے بڑوں تک کی تکریم نہیں کریں گے، ان کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، ان کے قدموں کو ہلات کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولو بھائی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، جس مدرس سے اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہوں، جی جس قاضی سے اپنے معاملات کو حل کرواتے ہوں، اور اسی طرح جس عالم سے اپنے بچوں کی فاتحہ خوانی کرواتے ہیں، بسم اللہ خوانی کرواتے ہیں، جی جس عالم سے اپنے میتوں کے جنازے پڑھواتے ہیں، اپنے نکاح پڑھواتے ہیں، اس کے خلاف گالی دینا، اس کے خلاف زبان درازی کرنا،
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ ہوگا یہ ہوگا، سب سے بڑی بات، پوائنٹ کی بات، امت پچھلوں کو گالیاں دے گی، علماء کو گالیاں دے گی، صوفیوں کو گالیاں دے گی، متقیوں کو گالیاں دے گی، علماء کو گالیاں دے گی۔ تو اللہ پاک آسمان سے بارشیں بند کر دیں گے، قحط سالی نازل فرمائیں گے، خیانت ہوگی، ظالم بادشاہوں کو متعین کیا جائے گا۔ تو ہو رہا نہیں ہو رہا، تو فکر کی بات ہے، توجہ کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو مذاق کے طور پر کہا، ہم نے گلی کوچوں میں بیٹھ کر اس عالم کے خلاف مذاق کے لیے بولا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مجمع کو لے کر جا رہے ہیں، بڑی شدید گرمی کا ہے۔ جو منافقین تھے، جو فاسق و فاجر تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قراء صحابہ اور علماء صحابہ بھی موجود تھے۔ لوگوں نے، منافقوں نے کہنا شروع کیا جی یہ گرمی کا زمانہ ہے، یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، یہ قراء پیٹو ہیں، پیٹ بھرنے والے ہیں، یہ علماء پیٹ بھرنے والے ہیں، یہ کیا لڑیں گے، یہ بزدل ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا گئی، یا رسول اللہ یہ آپ کی صحابہ کی شان میں، یہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا ہے ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کے لیے یہ منافقین، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ الفاظ سے نقاب رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ بھائی کیا ہمارے علماء کو اور ہمارے قاریوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، ہمارے صحابہ کو تم اس طرح کہہ رہے ہو؟ اور کہا ہم نے مذاق کے طور پر کہا، ہم نے دل لگی کے طور پر کہا۔ تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اتری، 10 پارے سورہ توبہ کی آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ جب ان سے سوال کریں تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے علماء کو، صوفیوں کو اور اسی طرح قاریوں کو ان سے استہزاء کے طور پر، جی دل لگی کے طور پر بات کی ہے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ باقاعدہ علماء کی اہانت اور قراء کی اہانت اور رسولوں کی اہانت اور اللہ کی اہانت کے اوپر اللہ نے باقاعدہ تنبیہ فرمائی۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ ہی ملا تھا، کیا رسول ہی ملے تھے، کیا امت کے علماء ہی ملے تھے مذاق کرنے کے لیے؟ ایمان کہاں گیا یہ؟ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، قابل توجہ بات ہے۔ اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جی حلقے لگتے تھے، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، حلقے لگتے تھے باقاعدہ۔ جی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور آ کر چند آدمیوں کو دیکھا حلقے لگے ہوئے ہیں، جا کے پوچھا کہ بھائی کس چیز کے حلقے لگائے ہوئے ہو، کس چیز کے حلقے لگائے ہوئے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے ذکر کے حلقے لگائے ہوئے ہیں۔ اور کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو خیر دے، عافیت دے، برکت کی دعائیں فرمائی۔ جو بندہ ذکر کے حلقے میں بیٹھے، ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی تعریفات بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو دل کی عظمت کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہ خیر دے، اللہ برکت کا معاملہ کرے، بہت اچھا کام کر رہے ہو، بیٹھے رہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں پھر دوسرے حلقے کی طرف گئے، دوسرے حلقے کی طرف گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ آپ کس چیز کیا کر رہے ہو اس حلقے میں بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم علم دین کے حلقے علم دین کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم علم دین کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مسئلے مسائل کا استنباط کر رہے ہیں کہ مسئلہ کون سا ہوگا، اس مسئلے پر عمل کرنا کیسا ہوگا، مسئلہ علم کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، علم شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، علم نبوی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں آپ کے حلقے میں بیٹھوں گا، آپ کے حلقے میں بیٹھوں گا، اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
اور گالیاں دو نا. تو چہرے پہ سنت سجی ہوئی ہے، خشخشی ڈالی لے کے اوٹلوں پر بیٹھ کر علماء کے خلاف باتیں کر. تیرا ایمان کہاں ہے؟ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جی ہمارے نزدیک دنیا والوں کی عزتیں ہیں. جی ایک پیشاب پاکی نہیں، جو ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے اور اسی طرح پی ایم ہے، اس کے بچوں کے وارث، اس کے وارثوں کی ہمارے ہاں قدر ہے. جن کو اللہ نہ معلوم، جن کو رسول اللہ نہیں معلوم، ہمارے ہاں ان کی عظمت ہے. چاہے وہ کیسا بھی ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے وہ رنڈوا ہو، چاہے وہ حرام خور ہو، چاہے وہ لوتی ہو، چاہے وہ باٹل مارنے والا ہو، چاہے وہ گانجا بیچنے والا ہو، گانجا پینے والا ہو، چرس استعمال کرنے والا ہو، اس کو باقاعدہ اہمیت دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا وارث کہا، جس کو اپنے بچے کہا، جس کو اپنی اولاد کہا، ان کی کوئی وقعت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء اکرام کے وارث علماء ہوتے ہیں. اور گالیاں دو نا، اور بیٹھ کے باتیں بناؤ. چائے کی چسکی لے رہا ہوتا ہے اور باقاعدہ باتیں علماء کے خلاف کرتا ہے. گانجا مار رہا ہوتا ہے، سگریٹ مار رہا ہوتا ہے، چوراہوں پر، نکڑوں پر، اڈوں پر بیٹھ کر علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، علماء کو تکلیف پہنچاتا ہے، حفاظ کو تکلیف پہنچاتا ہے. وہ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کیا مقام ہے علماء کا جانتے ہیں؟ اور میری عزت کرو نہ کرو، میں عالم دین ہوں، یہ اٹھا کے رکھ دو. لیکن جو علماء اور حفاظ اور اولیاء، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کو تو عزت کی نگاہ سے دیکھو. اللہ بیڑا پار کر دے گا. جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو میرے بھائی بڑا سخت معاملہ کرتے ہیں. اللہ دلی میں ایک بابا گزرے ہیں، ایک بابا، مست ملنگ بابا. کچھ بارش پڑ رہی تھی، کیچڑ سا ہو گیا. یہ اللہ 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 کہتے ہوئے جا رہے ہیں. لکڑی ہے، لکڑی کا سہارا ٹیکتے جا رہے ہیں. ایک میاں بیوی کا جوڑا بھی جا رہا تھا، ایک عاشق معشوق کا جوڑا جا رہا ہے. اب یہ جاتے ان کے چپل سے یا ان کی لکڑی سے کچھ چھینٹیں اٹھی کیچڑ کی، جو کیچڑ سا ہو گیا تھا. تو جی وہ عاشق معشوق جو چاہ رہے ہیں، معشوقہ کے اوپر کچھ کپڑے کے اوپر لگ گیا. ان کو پتا بھی نہیں کہ میری چپل سے، میری لکڑی سے جو چل کے جا رہا ہوں، میں کودتا ہوا اللہ اللہ کہتا ہوا جا رہا ہوں، اس سے اس عورت کے کپڑوں کے اوپر کچھ چھینٹیں اڑی ہیں. ان کو پتا بھی نہیں، یہ مست جا رہے ہیں اللہ اللہ کہتے ہوئے. اب کہتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے معشوق کا، اس کو بڑا غصہ ہے. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھا آ کے اس اللہ والے کے چہرے کے اوپر ایک تھپڑ رسید کر دیا. کیوں مارا؟ کیچڑ اڑا دیا. تجھے پتا نہیں یہ میری معشوقہ ہے، یہ میری رفیق حیات ہے، یہ میری زوجہ ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، تو نے اس کے کپڑے گندے کر دیے. کہا اللہ والے نے کہ بھائی چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں نے دیکھا نہیں. اب یہ جوڑا بھی چلا گیا، یہ بزرگ بھی اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں. آگے چڑھے نکڑ پر ایک اللہ والا تھا، پہچان لیا یہ وقت کا بڑا ولی ہے. بلایا، اس نے باقاعدہ دودھ، گرم گرم دودھ، ابلا ہوا میٹھا دودھ اس نے پیش کیا. بٹھا کے بزرگوں خیریت، کیسے آنا ہوا؟ بھائی جا رہا تھا. میرے حال ان کو بہترین دودھ، گرم گرم دودھ، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، پیش کیا. اب جیسے ہی انہوں نے پیالہ منہ پر لگایا، اللہ سے دل سے فریاد کریں، واہ مولا تیری بڑی قدرت ہے، اللہ آپ کی بڑی قدرت ہے. ایک جگہ تھپڑ کھلواتے ہیں، ایک جگہ گرم گرم دودھ کھلواتے ہیں. اللہ جی آپ کی بڑی قدرت ہے، آپ بڑی قدرتوں کے مالک ہیں. ابھی دودھ پی ہی رہے تھے، کہتے ہیں کہ چند لوگ بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے آئے اور سیدھا بلا کے لے گئے. کچھ بھی نہیں دیکھا
اور کہہ رہے ہیں کہ جو بابا جی آپ نے بد دعا کیوں کی؟ اللہ والے بد دعا نہیں دیتے، اللہ والے معاف کرتے ہیں، جی اللہ والے رحم کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو نبی کی شریعت کا والی ہو، جو سنتوں کا پابند ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کا پابند ہو، وہ رحم دل والا ہوتا ہے، وہ سخت دل والا نہیں ہوتا۔ آپ نے بد دعا دی ہے؟ کہا میں نے بد دعا نہیں دی۔ کیوں، کیا معاملہ ہو گیا؟ وہ کہہ رہے کہ بھئی وہ جا رہے تھے، سیڑھیوں پر بیٹھے، اوپر سے پیر پھسلا، نیچے گرا، وہ عاشق جو تھا جوڑا، اس کا جو مرد مانا تھا وہ نیچے گرا، گردن ٹوٹی، گردن کا جو منکا تھا وہ ہٹا، وہ قضاء الہی سے فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ آپ نے بد دعا دی اس لیے ہوا۔ جو ولی تھے کہنے لگے کہ جی میں نے بد دعا نہیں دی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ نے بد دعا آپ ہی نے دی ہے۔ نہیں، میں نے بد دعا نہیں دی ہے، آپ کو بتانا پڑے گا آپ نے کیوں بد دعا دی۔ اور کہا میں نے بد دعا نہیں دی ہے، سن، میں نے بد دعا نہیں دی ہے، لیکن یہ جو کیا ہوا ہے، یہ جو کیا گیا اللہ کی طرف سے، جو اس کی موت آئی ہے، یہ بات کان کھول کر سن لو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم لاوارث ہیں؟ ہمارا کوئی نہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں، ہمیں کوئی انتقام لینے والا نہیں، جی ہمارا کوئی وارث نہیں ہے۔ تو سنو، یہ عاشق معشوق کا جوڑا، عاشق کو معشوق سے محبت تھی، معشوق کے کپڑوں پر میرے پیروں سے جی چھینٹیں اٹھی تو عاشق کو غصہ آیا، تو عاشق نے اس کے گندے ہونے پر مجھ سے بدلہ لیا، تو میرے اللہ کو مجھ سے محبت تھی، جی میں اللہ سے محبت کرنے والا تھا، ہمارا تعلق اللہ سے عاشق و معشوق جیسا تھا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم لاوارث ہیں؟ تمہارے بندے کو تکلیف ہوئی تو تمہارے بندے نے مجھ سے جی بدلہ لیا، تو میرے اللہ کو جی تم نے تھپڑ مارا مجھے، تو میرے اللہ کو تکلیف ہوئی، تو میرے اللہ نے تیرے عاشق کے ساتھ کیا کیا؟ بدلہ لیا۔ اور گالیاں دو علماء کو، اور گالیاں دو ولیوں کو، صوفیوں کو، اور گالیاں دو۔ من آذانی ولیا فقد آذنتہ للحرب، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، جس نے اللہ کے ولیوں کو ستایا، اس کا اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں علماء مراد ہیں، صوفیاں مراد ہیں، علماء مراد ہیں، اولیاء مراد ہیں۔ جس نے علماء کے خلاف زبان درازی کی، کیوں رکھا اس کو، کس لیے رکھا؟ وہ نکڑوں پر بیٹھ کر بولنے والے، قبر اچھی نہیں بن سکتی تیری۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ ہیں، سلطان العارفین ہیں، اللہ نے بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں جو علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، جو علماء سے بغض و عداوت دشمنی اپنے دل میں پال کر رکھتا ہے، ہر جگہ علماء کے خلاف بولنا، ہر جگہ جی صوفیوں کے، اولیاء کے خلاف بولنا، اس نے اپنی زندگی کا طرز زندگی بنایا ہوتا ہے۔ سن میری بات، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مرے گا، یہ نہیں کہ کوٹھا گاڑ کے بیٹھے گا، مرے گا، ایک دن مرنا ہے۔ جس آنکھ میں آنکھیں کھولی بند ہونی ضروری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر آنکھ بند ہونی ہے، اچھا کرو، بھلا کرو، برا کرو، اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جی کفن پہنا دیا جائے گا، 22 گز لٹھے کا کفن، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، 4 کندھوں سے لے کے جا کے اس کو قبر میں گاڑ دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، قبر کی مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، منومن مٹی کے نیچے داب دیا جائے گا۔ پھر چند دن بھی گزریں، جو علماء کے خلاف گالیاں دیتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، پھر جاؤ اس کی قبر کھود کے دیکھو تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹ چکا ہو۔
سوچنے کی بات ہے. اور بولا نا علماء کے خلاف، اور بولو یہ عالم ویسا ہے، یہ عالم. تو کیسا ہے وہ دیکھنا. اسی کا پیسے کھانے والا، بڈی کا پیسے کھانے والا، جی حرام خوری تو کرنے والا، فتنہ فساد برپا تو کرنے والا. اللہ نے 4 پیسے دے دیا، اکڑ کر علماء کے خلاف بولتا. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے. وہ کیسے لے گا؟ خبر میں ڈنڈوں سے لے گا. ہر کوئی بول رہا اجی وہ ٹھیک نہیں، اجی یہ. تو کیسا ہے جو اپنا نہیں دیکھتا، جو اپنا گریبان جھانک کر نہیں دیکھتا؟ ایک بات یاد رکھو، اللہ بغیر توبہ کے مار دیتا ہے. توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو میرا نہیں بنتا، اپنا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، علماء کے خلاف زبان درازی نہیں کرنا، متقیوں کے خلاف زبان درازی نہیں کرنا، ولیوں کے خلاف زبان درازی نہیں کرنا. علماء کا مقام بڑا اونچا ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک جب علماء کو پل صراط پر لائیں گے تو کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک نورانی جھنڈا دیں گے. اللہ پاک 500 سال پہلے جنت میں داخل کریں گے. نورانی جھنڈا اتنا بلند ہوگا، اور نورانی جھنڈا دینے کے بعد پل صراط پر اللہ پاک ان کو ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج پہنائیں گے. اور اس جھنڈے کے نیچے وہ آدمی ہوں گے جو علماء سے محبت کرتے ہوں گے. اس جھنڈے کو دنیا کے اندر گاڑ دیا جائے تو ساری دنیا مہک جائے خوشبوؤں سے بہتر ہے. آفتاب اس جھنڈے اور اس ماتھے کے اوپر سجے ہوئے تاج کے سامنے آفتاب نظر نہیں آئے گا. کیا سمجھتے ہو علماء کو، صوفیوں کو، اولیاء کو کیا سمجھتے ہو؟ اور ایک بات بتاؤں میں، نبیوں کے نبی، صادقوں کے صادق، امینوں کے امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں، جی جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں کہ زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جوانیوں کو قربان کرنا، یہاں تک قربان کیا کہ خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا. کیا مقام ہوگا ان کا، شہیدوں کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم کیا سمجھتے ہو؟ جی جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے، اللہ کے لیے جوانی لگاتا ہے، اللہ کے لیے زندگی لگاتا ہے، جان و مال کو اللہ کے لیے لگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر خون کے قطرے نچھاور کرتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ مر گیا، وہ ملیامیٹ ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے اس کو ابد الآباد زندگی دیے، اور اللہ پاک زندگی دے کے ان کو رزق بھی دیتے ہیں. شہید کا مقام مرتبہ بڑا اونچا ہے. اور شہید کے بارے میں یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، وہ لت پت خون کے کپڑوں میں ہی اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ کے جی اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بولو بھائی، کفن دفن کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہے جو اللہ کے لیے جان دے، جی اس کو خون کے فواروں کے ساتھ، گلابی لباس کے ساتھ، جو اس نے اپنے خون کے فواروں سے اپنے لباس کو گلابی بنایا، شہابی لباس بنایا، جی کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، تیر اور تلوار کے زخموں کے ساتھ، اس کو ویسے ہی جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کر دیا جائے تاکہ وہ کل قیامت کے دن اٹھے تو اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کے بدن سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے. اور دنیا کا خون ہم نہیں سونگھ سکتے، گندی سڑیل بو آتی ہے. شہید کے خون سے اللہ پاک مشک و عنبر کی خوشبو پیدا کریں گے. کیا مقام ہوگا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی یہ جو شہید کا خون ہے، اللہ کے یہاں جو مشک و عنبر کا، جو اس کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو پیدا کی گئی ہے، اس خون کو بھی اللہ تولیں گے کل قیامت کے دن. کیا کریں گے؟ بولو بھائی، تولیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا دل کی تختی پر بات لکھ کر جاؤ، آئندہ کسی
کسی عالم کی بے عزتی نہیں کرنی، جیسا بھی ہو عالم ہے، عالم ہی عالم ہے۔ ایک عالم ساری رات چند مسئلے مسائل پڑھ کے 6-7 گھنٹے سوئے، ایک عابد پوری رات سجدے میں پڑا رہے، اور صبح فجر کی نماز کے لیے عالم اٹھے، عشاء اور فجر کی نماز درمیان میں کوئی عبادت نہیں، 2-3 مسئلے پڑھ لے اور اسی خیالات میں 6-7 گھنٹے مفت نیند سو جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ ساری رات عبادت کرنے والا اس عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کڑوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک ہے، تو کون سا بڑا دودھ کا دھلا ہوا رومال سے پوچھا ہوا تو؟ جو علماء سے محبت رکھتا ہے، جی ولیوں سے محبت رکھتا ہے، اس نے نبی سے محبت کی، اس نے صحابہ سے محبت کی ہے، اس نے تابعین سے محبت کی، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جس نے محمد الرسول اللہ سے محبت کی اس نے گویا خدا سے محبت کی ہے۔ اور جس نے علماء کو، بزرگوں کو، ولیوں کو ان سے دشمنی رکھی، اس نے گویا اللہ کے نبی سے دشمنی رکھی، اور جس نے اللہ کے نبی سے دشمنی رکھی گویا اس نے اللہ سے دشمنی رکھی ہے۔ اب سوچ ایمان کہاں؟ اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس نے علماء کی دشمنی دل کے اندر پال رکھی ہے، ہو نہ ہو ایک دن آئے گا اللہ بغیر توبہ کے موت دے دیں کہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور کی بات ہے تو میری بات کہاں چل رہی تھی بھائی؟ شہید کے اوپر بات چل رہی تھی نا۔ شہید جس نے اللہ کے نام پر جان دی، سب کچھ لٹا دیا، اللہ اس کے خون کو تولیں گے، اللہ اس کے خون کو تولیں گے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، امینوں کے امین کا فرمان ہے، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ پاک شہید کے خون کو بھی تولیں گے۔ اور علماء اکرام جو اپنے ہاتھوں سے قلم پکڑ کے ان کی قلموں کے اندر جو سیاہی ہوگی اس سیاہی کو تولیں گے۔ مسئلے مسائل لکھا، امت کے اندر جی کتابیں لکھی، اور اسی طرح امت کے اندر فتنہ ارتداد پیدا ہوا تھا، اس کے سدباب کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی، تو اس قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، نبی کا فرمان ایک لفظ زبان سے نبی کا نکلے اور صبح قیامت تک پتھر کی لکیریں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ علماء کی جو سیاہی کا جو وزن ہوگا وہ شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اور بولو علماء کے خلاف، اور بولو مدرسوں کے خلاف، نہ کرو میرے بھائی۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ امت کے لوگ علماء کو گالیاں دیں گے، نہ اللہ رسول معلوم ہے جی، نہ اپنا حلیہ نبی کی طرح ہے جی، فسق و فجور میں مبتلا ہے، شراب یہ پیتا ہے، کبابی یہ کرتا ہے جی، حرام خوری یہ کرتا ہے، نہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور نہ چہرے پر خشخشی، اور نہ چہرے پر نبی کی سنت ہے، خشخشی داڑھی رکھ کر ہوٹلوں پر بیٹھ کر کہتا ہے یہ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں۔ تو کتنا اچھا ہے؟ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو اللہ کے ہاں جی بروئے کار لانا چاہتے ہیں، سرخ روئی پانا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جی کہاں مانو علماء کا، اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور ان لوگوں کا جو اللہ کی حکم بیان کرتے ہیں، امراء کا اور علماء کا، ولیوں کا کہاں مانو، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور سکے، تمہاری آخرت بھی سنور سکے۔ لیکن انشاءاللہ ایک موضوع پر جو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی تھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے بھی جی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر عالموں سے بغض رکھوں گا اللہ پاک میری نسل میں علماء نہیں پیدا کریں گے، پکی بات، غور سے لکھیں۔ جو بندہ عالموں سے، ولیوں سے، متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، صلحاء سے، صوفیوں سے، حفاظ سے، علماء سے جی کیا کرتا ہے؟ دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کی نسل سے علماء کاٹ دیتی ہے، چاہے جائے کہ وہ عالم بھی ہو، اللہ اس کی نسلوں سے علماء کو کاٹ دیتے ہیں۔ اگر جو بندہ علماء سے محبت رکھتا ہے، صوفیوں سے محبت رکھتا ہے، جی اتقیاء سے، متقیوں سے، ولیوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ پاک جاہل اگر وہ جی
تر جاہل بھی ہو، انگوٹھا چھاپ بھی ہو، اللہ پاک اس کی نسلوں سے علماء کو پیدا فرمائیں گے، صلحاء کو پیدا فرمائیں گے۔ بڑی سوچ کی بات ہے۔ اللہ کا حسنہ قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر جو قیامت کی دوسری نشانیاں ہیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔